اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ ہود کی چند آیتیں ہیں۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی، اس مناسبت سے یہ سورہ ہود مکی ہے۔ سورہ ہود کے اندر 123 آیتیں یعنی 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، اور اللہ اور رسولوں کو جھٹلا کر عذاب الہی کا نشانہ بنی، اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئی یا اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہے۔ اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے، اور حدیث صحیح ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3297۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، تو اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات عما یتساءلون اذا الشمس کورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ شمس، سورہ مرسلات نے ہم کو بوڑھا بنا دیا، بوڑھا کر دیا۔ تو یہ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں کہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم کو اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ الفاظ الف لام را کا کیا معنی ہے، حروف مقطعات ہے، کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اس کا معنی کوئی نہیں بتا سکتا۔ یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہے یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اتنا
پختہ اور اتنا محکم اور اتنا ٹھوس ہے کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں ہے۔ پھر اس میں احکام، شریعت، مواضع، قصے، عقائد و ایمانیات اور آداب، اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں پچھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آتی۔ یعنی یہ قرآن مجید اپنے اقوال میں حکیم ہے، بالکل حکیم ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، ٹھوس ہے۔ اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اور وہ خبیر بھی ہے، یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے۔ اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہاں اس سامان دنیا کو جس کو قرآن کریم نے عام طور پر متاع غرور، اب جب وہ آیت پڑھیں گے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہی متاع غرور کیا ہے؟ یہ اس کا معنی ہے دھوکے کا سامان ہے۔ گویا کہ یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہاں پر جو زندگی کا سامان بھی ہے کہ یہاں اسے متاع حسن قرار دیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، تو یہاں پر متاع حسن قرار کیوں دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر، جو لوگ آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا، متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا، دنیاوی زندگی حاصل کرے گا، پیسہ 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 پیسہ، آخرت کے بارے میں اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ متاع غرور ہے۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لیکن متاع حسن قرار دیا ہے کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے، جو متاع غرور دنیاوی زندگی ہے۔ اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے چند روزہ سامان زندگی یہ متاع حسن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخرت کو بھی یاد کیا، یعنی آخرت کے لیے انہوں نے کچھ جمع کیا، عمل کو جمع کیا، کچھ فائدہ اٹھایا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، نفل نمازوں کا اہتمام کیا، نفل روزوں کا اہتمام کیا، تہجد گزار بنا۔ تو یہ جو تھوڑے سے وقت میں انہوں نے جو ایک فائدہ اٹھایا یہی متاع حسن ہے، یہی متاع حسن ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا اس کے لیے یہ متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے، اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی یہ متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارا ہے، اس نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارا ہے، اس لیے ان کی زندگی متاع حسن ہے۔ اور جو لوگ صرف دنیاوی زندگی تک محدود رہا تو وہ کیا ہے؟ وہ متاع غرور ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم کو اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر بڑے دن سے مراد یہاں پر کہ تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، یعنی بڑا دن سے مراد وہی قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن سبھی کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ صرف اس دنیا میں اس دنیاوی زندگی میں صرف حد تک محدود ہے اور صرف پیسہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ان کے لیے متاع غرور ہے، اور جنہوں نے ان دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ سامان تیار کیا، کچھ توشہ تیار کیا اور کچھ عبادتیں کی، تو گویا کہ متاع حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ